مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ایک بڑے ضروری سوال پر ہم غور کریں گے کہ کیا ہم عبادت کے دوران جوتا پہن سکتے ہیں یا نہیں۔ کلام سناتے ہوئے ہمیں جوتا پہن کر ہم کلام سنا سکتے ہیں۔ چرچ کے اندر یا مقامات پر جب عبادات ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو یہ سوالات جو ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی ہر طرح سے کرتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کتاب مقدس کی توضیح کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوئی بھی سوچتے نہیں اور خیال نہیں کرتے، یہاں تک کہ آج افسوس یہ ہے کہ ہم آیات کو بھی غلط بولتے ہیں، اور آیات یہاں تک غلط بولتے ہیں کہ اس کی سینس بھی بدل جاتی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کریں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کھلی آنکھ خداوند کا مقابلہ کرتی ہے۔ حالانکہ کلام میں یہ آیت لکھی ہی نہیں کہ کھلی آنکھ خداوند کا مقابلہ کرتی ہے۔ یعنی اجتماعی عبادتوں میں آنکھ بند رکھنا یا آنکھیں بند رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، لیکن آپ بائبل میں یہ حوالہ ہی شامل کر دیں اپنی بات کو پرزور کرنے کے لیے، یہاں پر کتنی بڑی ہم جہالت کر رہے ہیں۔ اپنی بات کو منوانے کے لیے ہم خدا کے کلام میں ایک آیت ہی اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں، اور اکثر لوگ اپنی باتوں کو منوانے کے لیے ایسی بہت سی باتیں کلام میں لکھی ہوئی کہتے ہیں جو نہیں لکھی ہوئی۔ تو خدا کے کلام کی طرف ہمیں آنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جب ہم خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، یعنی خداوند نے کہا اپنے پاؤں سے جوتا اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ یہ وہ کا جو اسماء ضمیر یہاں استعمال ہوا ہے، اصل زبان کے اندر یہ ایک بڑا خاص اسماء ضمیر ہے کہ وہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ یعنی یہ ہر جگہ کے لیے نہیں۔ یعنی پہلی بات کہ اس سوال کے جواب میں پہلی بات کہ مقام بہت ضروری ہے، کہ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی پلیس ہے جہاں پر جوتا اتارنے کی بات کی گئی ہے۔ دوسری بات معاشرے کے لحاظ سے ہم کریں گے کہ معاشرے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں، اور تیسری بات میری جو ذاتی رائے ہے وہ آخر میں دوں گا۔ تو پہلی بات کہ مقام، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ یہاں پر خدا نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ جوتا اتار دے، کیونکہ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ یعنی یہ زمین جس جگہ وہ آ کر کھڑا تھا مقدس کیوں تھی؟ اس لیے کہ خداوندوں کا خدا، قادر مطلق خدا وہاں پر آ چکا تھا، اور کلام کہتا ہے وہ جھاڑی جل رہی تھی پر بسم نہ ہوتی تھی۔ یعنی جھاڑی روشن ہو چکی تھی، روشنی اس کے اندر سے نکل رہی تھی، اور یہ وہی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے میں دنیا کا نور ہوں۔ جب اس جھاڑی میں آیا تو جھاڑی بھی پر نور ہو گئی،
یہ وہ ذات ہے، وہ جہاں بھی آتا ہے وہ اس کو پرنور کر دیتا ہے، اور وہاں پر خدا کی پریزنس موجود تھی۔ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ مقدس جو لفظ ہے، اس کے لیے جو اصل زبان میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے سیٹ اپارٹ کی ہوئی جگہ، علیحدہ کی ہوئی جگہ، مخصوص کی ہوئی جگہ، جس جگہ کو چن لیا جائے۔ اب خدا نے موسیٰ پر ظاہر ہونے کے لیے اس وقت ایک جھاڑی کو چنا۔ اب یہ کون سی جگہ تھی اس پر علیحدہ سے بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج ہمارا جو زور وہ اس بات پر ہے کہ کیا ہم جوتا پہن کر کلام سنا سکتے ہیں، عبادات میں جوتا پہن کر جا سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند نے جب حکم دیا تو وہ ایک اسپیسیفک مقام کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے جو مخصوص جگہ ہیں جہاں خدا کا مذبح ہے، مثلا چرچ ہے، چرچ بلڈنگ ہے جو مخصوص کی ہوئی ہے، وہاں پر جوتا اتارنا لازمی ہے، یعنی کہ وہ ایک مخصوص کی ہوئی جگہ ہے۔ عبادات جہاں پر خدا کا مذبح لگا ہوا ہے، خدا کے مذبح پر چڑھ کر اگر آپ کلام سناتے ہیں تو وہ وہاں بھی جوتا اتارنا لازمی ہے۔ یعنی لیکن ہر جگہ پہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی گھر میں بھی ہوں، دعا کے لیے گیا ہوں تو وہاں پر بھی میں جوتا اتارنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک مقدس مقام ہے، ایک خدا کا مذبح ہے، ایک مخصوص جگہ ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر خدا ہمیں یہ اشارہ مکمل طور پر ہے کہ یہ مقدس زمین ہے۔ یعنی یہ جو حصہ ہے، پوری روئے زمین کی بات نہیں کی گئی۔ ویسے تو خدا کی حضوری ہر جگہ موجود ہے، روئے زمین پر موجود ہے، آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، وہ ہر جگہ ہے، لیکن کچھ مقامات کو خدا جو ہے خاص مخصوص کرتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے۔ تو مخصوص مقامات پر اور مخصوص شخصیات پر اس حصے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہر جگہ پر نہیں، لیکن اگر ایک مخصوص جگہ ہے، چرچ ہے، کسی خاص مقام پر ایک کنونشن کا، عبادت کا ارینج ہے، تو وہاں پر ایک مذبح خدا کا لگایا گیا ہے، تو چرچ بلڈنگ کا، خدا کے گھر کا، چرچ کا، اور ایک عام جگہ پر عبادت ہو رہی ہے، اس کا لیول کا بہت فرق ہے۔ یعنی ایک مقدس جگہ، ایک چرچ ہے، ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر اسے مسح کیا گیا ہے اس بلڈنگ کو، اور وہ خدا کے گھر کے طور پر ہے اس کا، اور ایک گراؤنڈ کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ چرچ کے اندر ہم مکمل طور پر، ویسے میں جو بتا رہا ہوں کہ آپ کو مقام کی بات، کہ چرچ میں ایک خاص وہ خدا کا گھر ہے، وہاں پر بہت ضروری ہے کہ ہر شخص جوتا اتار کر جائے، اور یہ بہت زیادہ ہمارے لیے تعلیم اور سمجھنے کی بات ہے، اور یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ دوسری بات ہے معاشرے کی، کہ بعض دفعہ جو کلچر ہے، جو معاشرے ہیں، وہ اس قدر، کیونکہ یہاں پر ایک خاص مقام کی بات کی جا رہی ہے، تو جو معاشرے بالکل ہی کسی بھی عبادت میں جوتا نہیں اتارتے، وہاں پر
اس حوالے کو انٹرپریٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف کیونکہ خدائے یہوہ قادر مطلق وہاں پر موسیٰ کے پاس ایک جھاڑی میں اتر آئے تھے، تو وہ وہاں پر کیونکہ خود خدائے قادر مطلق اتر آئے تھے، اس لیے وہ مقام اتنا ایریا اتنا پاک ہو گیا، اتنا مقدس ہو گیا کہ وہاں پر خدا نے اسے جوتا اتارنے کو کہا۔ لیکن اب کیونکہ موسیٰ کی طرح، جس طرح خدا موسیٰ کے پاس آیا، اس طرح کبھی بھی کسی جگہ پر خدا بعد میں اس طرح نہیں اترا، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ان مقاموں پر اس حوالے کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ اب تیسری اور آخری بات، ذاتی رائے۔ میری ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے، خدا کے کلام کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں کہ چرچز کے اندر جو چرچ بلڈنگ ہے وہاں پر جوتا اتارنا بہت لازم ہے۔ اور ہمارے کلچر میں، کیونکہ جو کلچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ، خدا کا کلام بھی ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں کیا چیز سکھائی گئی ہے کہ تیرے جس کام سے تیرے بھائی کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اب دیکھیں، چرچ کے اندر دوسرا کنونشن جو ہے، عام جگہوں پہ عبادات ہیں، خدا کا مذبح وہاں پر لگا ہوا ہے، میں نے کبھی بھی جوتا پہن کر کلام نہیں سنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں لوگ اس سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے ہمیں ان کے اس ایمان کے مطابق سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک شخص پاکستان میں ہے اور وہ ایک عبادت کا مقام ہے، جوتا پہن کر کلام سنا رہا ہے، کلام سننے والے 80% لوگ جو ہیں کلام نہیں سنیں گے، وہ صرف اس بات پہ تنقید کریں گے۔ اس لیے ہمیں پاکستان میں خادموں کو چاہیے کہ وہ ہر عبادات کے مقام پر، یعنی اگر آپ گھروں میں ہیں یا کسی عام جگہوں پہ ہیں تو اس کی وہ بات نہیں، لیکن اگر جہاں عبادت ہو رہی ہے اور آپ کلام سنا رہے ہیں، مذبح خدا کا باقاعدہ لگا ہوا، تو اتارنا چاہیے۔ اب دیکھیں، جو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ صرف ایک خاص مقام کے لیے خاص وقت تھا، وہاں پر خدا نے کہا تھا، تو وہاں پر وہ بالکل ہی جوتا نہیں اتارتے۔ اس کی، کیونکہ اس معاشرے میں کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، کوئی ٹھوکر بھی نہیں کھاتا، تو اس لیے وہ خادم جو ہیں وہاں پر اس کو اس طرح نہیں سمجھتے۔ لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے میرے عزیزوں، ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی ایمان کے ٹھوکر کے باعث نہ بنیں، بلکہ خداوند کی حضوری میں اس ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ اگر آپ اس کو پورا واچ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے جو 3 باتیں کی ہیں، خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اگر اس حوالے میں آپ کا اور بھی کوئی سوال ہو تو میرا جو نمبر ہے وہ ویڈیو پر بھی چل رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوگا، وہاں پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو ضرور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے گا، میرا ایمان ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔